السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور وہ ہے اپوزیشن کے ساتھ براہ راست تصادم۔ خبر یہ ہے میرے پاس جو حکومتی یا اقتدار کے ایوانوں سے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ یہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اور اس کے بعد جو تصادم ہے اس کو عمران خان مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اس تصادم کے ذریعے دبائی جا سکے، ورنہ جو اپوزیشن چاہتی ہے کم از کم وہ ان کو حاصل نہ ہو۔ یہ ہے اسٹریٹجی، اور اس کی جھلک جو ہے وہ کل جو کوئٹہ کا جلسہ تھا اس کے دوران اور اس کے بعد بھی مسلسل نظر آ رہی ہے۔ حکومت جو کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان جس طرح کا تصادم چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے عمران خان کی ٹوٹل پالیسی، جو کہ حکومتوں کے لیے خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مگر عمران خان کی جو تربیت ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پھر بھڑ جاتا ہوں، لڑ جاتا ہوں، تو وہ اس تربیت کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیونکہ وہ کرکٹر ہیں۔ سیاست، حکومت، یہ کوئی اور تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کرنے کیا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اپوزیشن کو پر مسلسل حملے کرو، ایسے حملے کہ ماحول جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں نہ رہے، یا اگر ماحول گرم ہو تو پھر دونوں جو ہیں قوتیں، یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں بہرحال نہ ہوں، اور وہ جو ماضی میں ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے کہ کوئی تیسری قوت آ جائے، کچھ اس طرح کا خان صاحب جو ہے پلان کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ کل جب کوئٹہ کا جلسہ چل رہا تھا، اور کوئٹہ کا جلسہ پھر وہی میں کہوں گا کہ زلزلہ تھا، گجرانوالہ کراچی کے 2 زلزلوں کے بعد کوئٹہ کا جلسہ زلزلہ تھا، تو اس کے آفٹر شاکس اور زیادہ جو ہے وہ اس کے جو جھٹکے ہیں اور اس کے بعد آفٹر شاکس وہ آپ کو اور زیادہ محسوس ہو رہے ہوں گے کہ کل جیسے ہی، کیونکہ کل کوئٹہ کا جلسہ تھا دن کا، اور دن میں سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ ایوب اسٹیڈیم میں کتنی خلقت ہے۔ وہ ہجوم نہیں تھا، خلقت تھی، بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو اس جلسے کے آغاز پہ ہی پہلے مراد سید کو بٹھا دیا گیا تھا، وفاقی وزیر ہیں، وہ بولتے ہیں نا، پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا پوائنٹ جو ہے وہ کیا دلیل دینا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کے ذریعے میڈیا کو انگیج کیا گیا تاکہ اپوزیشن کے جلسے کی کارروائی نہ ہو، اور انہوں نے پھر وہ انڈین میڈیا کی سلائیڈز وغیرہ چلا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے، اسرائیل کروا رہا ہے پاکستان میں اپوزیشن کی تحریک، پی ڈی ایم کی تحریک کے ذریعے۔ تو یہ اس کے بعد جب جلسہ جو تقریریں ہوئیں تو شاہ اویس نورانی صاحب نے ایک جملہ کہا، جو کہ اس وقت تو لگا کہ یار یہ تو جملہ اس طرح کے پلیٹ فارم سے نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے بلوچستان کی محرومیاں اور ساری باتیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، تو پھر بلوچستان کو آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود مختار ہی ہونی چاہیے بلوچستان کو، وسائل وغیرہ جو بلوچ قوم پرستوں کا مطالبہ ہے۔ بہرحال اس پر پھر شبلی فراز صاحب آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک ٹرائکا ہے، انہوں نے الفاظ استعمال کیا کہ ایک ٹرائکا تھا پاکستان دشمنوں کا، 2 کا تو ہمیں پتہ تھا، انڈیا اور اسرائیل، تیسرے کا ہمیں نہیں پتہ تھا، وہ مل گیا ہے PDMA۔ انہوں نے ریپیٹیڈلی کہا، اور PDMA تو خیر وہ اتھارٹی ہے پاکستان کی، تو شبلی فراز صاحب بھی ان کو بھی میں ایک ان کا کہتا ہوں تھوڑا سا فائن ورژن ہے وہ مراد سعید صاحب کے، تو وہ بھی جو کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے PDM کہنا تھا اور PDMA گئے، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ جی یہ تیسرا پاکستان دشمن جو قوت تھی وہ ہمیں سرا مل گیا ہے، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا وہ جو نورانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو کا جملہ تھا۔ بعد میں نورانی صاحب کی وضاحت بھی آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے سوالیہ کہا ہے، تو کیا اگر آپ حقوق نہیں دے رہے تو پھر کیا بلوچستان کو آزاد ریاست ہونا چاہیے، یا میں نے تنزیہ کہا ہے، یعنی سوالیہ اور تنزیہ انہوں نے وضاحت کی۔ فواد چودھری نے ان کی وضاحت قبول کی، مگر حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ حکومت ان کے اس جملے سے پہلے یہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے۔ نواز شریف یا PDM پورا کا پورا جو انڈین اور اسرائیل کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ عمران خان نے جو مشہور زمانہ انٹرویو تھا
صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ انٹرویو انہوں نے دیا نہیں تھا، انہوں نے انٹرویو لیا تھا ان صحافیوں کا جو سو کال جرنلسٹ ہیں. تو بہرحال اس میں عمران خان کہہ چکے، اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہہ چکے، وہ ٹائیگر فورس کو بھی کہہ چکے، جو ٹائیگر فورس کا تھا خطاب، تو اس میں بھی وہ کہہ چکے کہ یہ جو ایجنڈا ہے ملک دشمنوں کا ایجنڈا. اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مفاہمت یا سیاسی تربیت ہوتی ہے نا، کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے درخت کی مانند ہوتی ہے جس پہ پھل لگا ہو اور اس کو جھکنا چاہتا ہے. اگر اپوزیشن تحریک چلا رہی تو حکومت کو انیشیٹ کرنا چاہیے مذاکرات کے لیے، مگر حکومت کر کیا رہی ہے؟ جو اصل پوائنٹ جو میرا تھا وہ یہ کہ اپوزیشن اور اداروں کو لڑاؤ. اب مریم نواز نے کل وہاں ملاقات کی، مریم نواز اسٹیج پر آ گئے، جو مسنگ پرسنس کے لواحقین تھے، مسنگ پرسن جو لاپتہ ہیں ان سے ملاقات کی، اور اس پہ کہا گیا کہ شیری مزاری جو منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کی، اور جو ان ایشوز پہ بڑا ٹچی ہوتی ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس کافی سمجھدار اور ایک ہوتا ہے نا جو ہونا چاہیے انسان قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہوتے ہیں. مگر بہرحال انہوں نے اس معاملے کو لے کے، شیری مزاری نے بھی کہا کہ جناب یہ جو ملاقات ہے اور جس طرح کے لوگوں کے یہ تصویریں اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو مسنگ پرسنس ہیں وہ انڈین ایجنٹ ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات بہرحال ہمارے ریاستی ادارے لگاتے ہیں وہ، لیکن ان کے لواحقین تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو پہلے پروو کرو، عدالتوں میں لے آؤ. اگر وہ ہمیں صرف بتا دو کہ بھائی کس جرم میں ہیں، عدالتوں سے سزا دلوا دو، ہمیں پتہ تو ہو کہ زندہ ہیں کہ مر گئے. بہرحال وہ لوگ ملنے آئے مریم نواز سے، تو ان کے اوپر بھی یہ اس طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کرنا شروع کر دیے گئے، اور مسلسل حکومت اسی پہ، اب حکومت کا مسلسل نیریٹو جو ہے وہ یہی ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعظم صاحب جو ہوں گے لاہور میں، اور لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم سے خطاب کریں گے، اور اصل حملہ اپوزیشن پر وہ کریں گے یہاں پر جو لاہور میں ایوان اقبال میں جو ان کی تقریر ہوگی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت خطرناک ہوگی. اور کیونکہ جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پرسوں بھی کہ نواز شریف کا کوئٹہ جلسے سے خطاب کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر جو کراچی میں ہوا، آئی جی سندھ کو اغوا اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور اس کے بعد صحافی کو لاپتہ کرنا، وہ جو علی عمران جیو نیوز کے رپورٹر تھے جنہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ CCTV فوٹیج حاصل کر کے وہ چلائی تھی، اور علی عمران لاپتہ ہوئے ہیں، علی عمران کی گمشدگی، وہ واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہر کوئی اس میں پریشان تھا کہ ان کو کس نے اٹھایا، کیوں، کیسے لاپتہ ہوئے. تو اس پہ حکومت نے، عمران خان صاحب نے ایک وزارت داخلہ کی کمیٹی بنا دی، مگر شبلی فرحات صاحب پھر وہی میں نے کہا نا، عمران وہ اس کے ورژن ہے ایک پیوریفائڈ یا ایک ذرا اچھا ورژن ہے مراد سعید کا. انہوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ جی وہ ڈرامہ تھا، یعنی وہ صحافی جو لاپتہ ہو گیا، پوری دنیا میں شور اٹھا، کوئی تقریباً 12-13 گھنٹے کے بعد وہ، یا 22 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا، اور اس کے بعد حکومت کیا کہہ رہی ہے. اور حکومت کا بھی سب سے جو خوبصورت چہرہ مطلب بتایا جاتا ہے شبلی فرحات صاحب کو وزیر اطلاعات اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ ذرا نظر آئے کہ وہ حکومت کوئی اچھی ہے، ترجمان اچھا ہو تو حکومت اچھی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. اب یہ اپروچ ہے حکومت کی. اپوزیشن کو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں. یہ ساری چیزیں، اور وہی وہ بات جو میرے تک اقتدار کے حوالوں سے آئی ہے، کیونکہ میں نے جب یہ کل کا جلسہ تھا تو اس کے بعد سے پتہ کرنا شروع کیا مختلف لوگوں کو، اور اقتدار میں بیٹھے ان کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب یا یہ نہیں یا ہم نہیں یا پھر کوئی نہیں. تو اس پالیسی پہ عمران خان جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کا کل پرسوں لاہور میں نظر آئے گا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور عمران خان بنیادی طور پر کیونکہ کرکٹر ہیں، تو کرکٹ جب بچپن میں بندہ کھیلتا ہے نا، تو پھر اگر یہ دیکھے کہ آپ ہار رہے ہیں تو پھر وہ وکٹس اور پچ اور گراؤنڈ تک اکھاڑ دی جاتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب پھر نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. اب عمران خان اس طرف آ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے. اور ایک اور چیز جو عمران خان کے متعلق، جو کرکٹ دیکھنے والے لوگ یا جو بڑے عرصے سے عمران خان کے جو کیریئر کو پر نظر رکھے ہوئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جب تک کپتان رہے یا جب تک ٹیم میں رہے، وہ اپنے سینئر کھلاڑیوں کو لڑواتے رہے، آپس میں سینئر کھلاڑیوں کو لڑوا کے اپنی کپتانی چلاتے رہے، کیونکہ ان کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ جاوید میاں داد یا اس وقت کے دوسرے جو پلیئرز تھے وہ کہیں ان کی جگہ نہ لے لیں. تو وہ جو نئے نئے کھلاڑی آتے تھے
وہ اور سینئر کھلاڑیوں ایک گلوبنگ کر کے اپنی جگہ انہوں نے بنائے رکھی ہمیشہ. اب یہاں پہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اداروں اور اپوزیشن کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رابطے شروع ہو گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، کہ معاملات کو کہ اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ تباہی اور ہو یا پھر حالات کسی کے بھی قابو میں نہ رہیں. تو یہ جو میں نے بتایا عمران خان کی تربیت کے اب کھلاڑیوں کو آپس میں لڑا کے اپنی کپتانی چلاؤ، یا پھر اگر شکست ہو تو پھر گراؤنڈ ہی اکھاڑ دو. تو خان صاحب ادھر جا رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 11 لوگوں کی ٹیم کی کپتانی اور 22 کروڑ کے ملک کے سیاسی معاملات اور حکومتی امور چلانا، یہ ان میں دونوں میں بہت فرق ہے. 11 لوگوں کی ٹیم کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کپتانی تو کی جا سکتی ہے، مگر سیاسی جماعتوں اور اداروں کو لڑا کر کسی صورت جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا، بلکہ یہ ایک بہت گھنونا کھیل ہے. اگر عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کھیل کھیل کر کامیاب ہوں گے تو وہ غلطی پر ہیں. یہ کھیل ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.